بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. لاکھوں درود و سلام و پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، ابھی جو ذی الحجہ کا مہینے کی ابتدائی ایام ہیں، آپ نے پچھلے دروس میں قربانی کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائیں. انشاءاللہ آج کے اس درس میں قربانی کرنے والے کے لیے چند اہم شرائط پر روشنی ڈالوں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے والا شخص مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ درست ہو، سیدھا ہو، اور اللہ پر جس طرح ایمان لانا ہے، جس طرح یقین کرنا ہے، اس طرح وہ ایمان لائے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. شرک، کفر، بدعات جیسی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے. اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اگر اس کے عقیدے میں خرابی آئے گی تو یاد رکھیں کہ وہ چاہے قربانی کتنا عمدہ ہی کرے، اگر عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ پہلی شرط ہے جو قربانی کرنے والا شخص ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. دوسرا یہ ہے کہ ذبح کرنے والا عاقل ہو، سمجھدار ہو. پاگل اور نشے کی حالت میں اور نشاور چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے شراب ہو، کوئی اور بھی اشیاء جو اپنے منہ میں ڈال کر اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام کردہ اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ایسے پاگل اور نشے وار چیز استعمال کرنے والے شخص سے اپنے جانور کا کبھی ذبح نہ کرائیں، یہ درست نہیں ہوگا. اور ایسا بچہ جو حالت تمیز کو نہیں پہنچا، اس کو قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اس کے حالات سے بھی واقف نہیں ہے، جس کو تمیز کرنا معلوم نہیں ہے، ایسے حالت جو بچہ نہیں جانتا، وہ اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے. محترم حضرات، تیسری جو اہم شرط ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہو. وہ چاہے مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورت بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح چوتھی جو اہم شرط ہے، قربانی خالص اللہ کے لیے ہو. اگر قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر ایسی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. جو قربانی ریاکاری سے بھری ہو، نبود ہو،
نمائش ہو۔ آج اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جو قربانیاں آج دیتے ہیں، لوگ اپنی واہ واہی، اپنا ایڈورٹائز اور یہ سمجھتے ہیں کہ گلی محلے میں، شہر میں جس طرح ہم جانور لاتے ہیں اور خریدتے ہیں، اس جیسا جانور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جانور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ریاکاری شامل ہوگی تو اللہ رب العزت ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے، کس چیز کی طرف اس کی نظر ہے؟ نہ تمہارے گوشتوں کی طرف، نہ تمہارے چہروں کی طرف، نہ تمہارے اور اشیاء خون کی طرف۔ اللہ ان چیزوں کی طرف نظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کس بنیاد پر آپ اس قربانی کو آپ عمل میں لا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز دیکھنا پسند کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو بھی عمل آپ کی زندگی میں ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے نماز ہو، زندگی کے ہر موڑ میں جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی اور شریک نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ پانچویں شرط، قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس میں نر ہو یا مادہ، ایسے جانوروں کا آپ قربانی دیں، یہ جائز ہے اور یہ درست ہے۔ اسی لیے بہیمۃ الانعام میں سے یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس کے اندر چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، آپ انہی میں سے قربانی دیں۔ محترم حضرات، چھٹی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور کا دانتا ہو، سوائے بھیڑ کے، یعنی جس کے دانت نکلے ہوں، دو دانت، ایسے جانور ہی کا آپ ذبح کریں، ایسے جانور ہی کی آپ قربانی دیں، یعنی سوائے بھیڑ کے۔ اگر ایسی صورت ہے آپ کے پاس جو دو دانت والا جانور نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے پوری کوشش کی لیکن جانور آپ کو نہیں ملا، تو آپ بصورت یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں، جزیہ کے طور پر ایک دمبا جو 1 سال کا ہو، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 7ویں اہم بات یہ ہے، قربانی کے جانور کو شرعی اور محدود وقت کے اندر ذبح کیا جائے، یعنی نماز عید کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ اس کی قربانی دیں جو آپ نے ارادہ کیا ہے۔ جب ہم نماز عید سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اپنا جانور جو قربانی کے لیے تیار کیے ہیں، خریدے ہیں، تو اس کا ذبح کریں۔ آپ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ یعنی مغرب سے پہلے آپ ذبح کریں تو یہ قربانی میں شامل ہوگا۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے یہ عمل کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، قربانی دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ صرف عام جانور ذبح کرنے کی ہوگا بلکہ قربانی نہیں ہوگی، اس کو پھر دوبارہ نماز پڑھ کر قربانی کرنا ہوگا۔ تو محترم حضرات، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور ان شرائط کا خاص خیال رکھیں کہ محدود وقت جس طرح اللہ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی سے جو اعمال ملتے ہیں انہی عملوں کی طرف ان کے مطابق ہی ہمارا عمل ہو، جس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ اسی طرح آخری اہم بات یہ ہے کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور جس جانور کا ہم ذبح کر رہے ہیں، اس کا خون مکمل بہا ہو،
یہ انتظار کریں اور اس کو اچھے سے ذبح کریں۔ آج یہ ہوتا ہے ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد مکمل اس کا خون بھی نہیں بہتا، پھر اس کے بعد اس کی جان جاتی ہے، اس سے پہلے ہی اس کا جو ہے جسم کے اور چمڑا چھڑانا شروع کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے جب بھی ہم کسی جانور کی قربانی دے رہے ہیں تو یاد رکھیں اس کا خون مکمل بہا ہو، اس سے نکل چکا ہو، اگر خون کہیں پر ہے تو اس کو بھی صاف کر لیا جائے۔ لہذا آج جو طریقہ اپنایا جاتا ہے جانوروں کے ساتھ، جو سلوک کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، جب اسلام کیسی دعوت دیتا ہے، اسلام کتنا سلامتی والا مذہب ہے اور دین ہے کہ جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ حالانکہ جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تعلیم اسلام دے رہا ہے کہ جانور کو جب ذبح کریں تو اپنی چھری جس چیز سے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں اس کو تیز کر لیا جائے تاکہ عمل مکمل ہو جائے اور جانور کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے تاکہ انہیں تکلیف ہوگی، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ آج قصائی وغیرہ ہمارے گھروں میں جب بلاتے ہیں تو ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ہوتے ہیں اور اسی طرح اسی کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن کسی کے لیے تکلیف نہیں بن سکتا، اسی لیے اسلام کی جو اصول ہیں، جو امن و امان کا جو درس اسلام دیتا ہے، جس طرح شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، یاد رکھے اس کا ہم بھرپور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، یہ چند اہم باتیں جو قربانی کرنے والا شخص ہے اس کے لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان شرائط پر آپ غور و فکر کریں اور جائزہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں اس درس کے اندر سنائی گئی ہیں، اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔